مشکوک ایمان والے شوہر کے ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے، اسی لیے طلاق مانگ لینا زیادہ بہتر ہے۔ جب ہم جا رہے تھے، راستہ میں آپ کو تکلیف پہنچی، چوٹ لگی، تو میرا وہ اشکال ختم ہو گیا، میرا سوال ختم ہو گیا، مجھے یقین ہو گیا آپ کا ایمان مضبوط اور پختہ ہے، اسی لیے اب مجھے طلاق لینے کی ضرورت نہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رات کا وقت ہے، سارے سو رہے ہیں، نیند کے اندر ہیں، سارا گھر سویا ہوا ہے، گھر کے سارے افراد نیند کے اندر ہیں۔ رات کے کسی پہر میں شوہر کو جاگ ہوئی، اپنی بیوی کو آواز دے کر کہا مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے پانی پلا دو۔ نیک صالح بیوی اپنے بستر سے باہر نکلی، چارپائی سے اتری، اپنے شوہر کے لیے پانی لینے کے لیے گئی۔ آج کل کی عورت، آج کل کی بیوی اپنے شوہر کو کئی مرتبہ، اپنے شوہر کو کئی باتیں سنا دیتی ہیں۔ نیند کا وقت ہے، میں تھکی ہوئی ہوں، سارا دن میں کام کرتی رہی، میں تجھے پانی نہیں پلا سکتی، سارا دن کام کاج کرتی ہوں، گھر کے کاروبار سنبھالتی ہوں، سارا دن کاروبار سنبھالنے کی وجہ سے، گھر کے کام کاج کرنے کی وجہ سے تھک جاتی ہوں، رات کے وقت میں بھی آرام سے نہیں سونے دیتا۔ آج کل کی بیوی کئی باتیں اپنے شوہر کو سنا دیتی ہے، لیکن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے اپنی بیوی کو پکار کر کہا مجھے پانی پلا دو، نیک اور صالحہ بیوی تھی، اپنے بستر سے نکلی، چارپائی سے اتری، پانی بھرنے کے لیے گئی، پانی بھر کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی، کیا دیکھتی ہے کہ میرا شوہر دوبارہ نیند کے اندر چلا گیا، میرا شوہر گہری نیند کے اندر چلا گیا، میرے شوہر پر گہری نیند مسلط ہو چکی۔ اس نیک صالح عورت نے اپنے شوہر کو نہیں جگایا، ساری رات وہ گلاس لے کر کھڑی رہی اور انتظار کرتی رہی۔ صبح ہو گئی، صبح ہوئی، شوہر نے دیکھا کہ بیوی ہاتھ میں پانی لے کر کھڑی ہے۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے اللہ کی بندی کس وقت سے پانی لے کر کھڑی ہے؟ اس صحابیہ عورت نے عرض کی او میرے سردار، او میرے سر کے تاج، او میرے آقا، جس وقت سے آپ نے پانی مانگا تھا اسی وقت سے پانی لے کر آپ کے سر کے پاس کھڑی ہوں۔ میں نے سوچا کہ کسی وقت بھی آپ کی نیند کھل سکتی ہے اور آپ کو پانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تاکہ آپ کو دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مجھے ڈر پیدا ہوا کہ کہیں میں نافرمان بیوی نہ ہو جاؤں، اسی لیے میں آپ کی فرما بردار بیوی بننا چاہتی ہوں۔ جس وقت سے آپ نے پانی مانگا اسی وقت سے صبح تک میں اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر کھڑی رہی اور انتظار میں رہی۔ وہ شوہر خوش ہوا، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے او اللہ کی بندی جو چیز مانگنا چاہتی ہے آج مانگ لے، جو چیز بھی مانگے گی میں وعدہ کرتا ہوں تجھے ضرور دوں گا۔ بیوی نے کہا میرے آقا، میرے سردار، میں آپ کی فرما بردار بیوی بننے کی کوشش کرتی ہوں، اس لیے نہیں کہ کوئی چیزیں آپ سے مانگوں، بلکہ میں صرف آپ کی رضا چاہتی ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار کہا او میری بیوی جو چیز مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، آج کے دن میں وعدہ کرتا ہوں ضرور دوں گا، تجھے مانگنا ہی پڑے گا۔ اس صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوی نے کہا مجھے طلاق دے دو۔ شوہر یہ بات سن کر حیران ہو گیا
کہ اتنی نیک صالحہ بیوی، اتنی فرما بردار بیوی اور وفادار بیوی، جو ایک پانی پلانے کے لیے ساری رات اپنے ہاتھ میں گلاس لے کر کھڑی رہی، وہ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں، اسی لیے طلاق دینا تو ضرور ہوگا، تیری مانگ تو پوری کرنی ہوگی۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اب ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو رائے دیں گے اسی رائے پر عمل کریں گے۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ تھوڑا ہی سفر چلے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ چکے تھے کہ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹھوکر لگی، گرنے کے قریب ہو گئے، جسم کو چوٹ لگ گئی۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ میرے شوہر کو چوٹ لگ چکی ہے۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر سے کہا واپس چلتے ہیں۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اب تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ چکے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کرتے ہیں۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او میرے سردار، او میرے آقا، اب ہم واپس چلتے ہیں، اب ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بارے میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ شوہر نے اصرار کیا، لیکن بیوی نے شوہر سے زیادہ اصرار کیا کہ گھر واپس چلتے ہیں۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ میری بیوی بہت زیادہ اصرار کر رہی ہے تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا او اللہ کی بندی، پہلے تو مجھ سے طلاق طلب کرتی ہے، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے ہیں، پھر تو مجھے کہتی ہے گھر واپس چلتے ہیں، طلاق کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ماجرا کیا ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان بندے کو تکلیف نہیں پہنچتی، جس مسلمان بندے کو آزمایا نہیں جاتا تکلیف کے ذریعہ سے، اس کا ایمان مشکوک ہوتا ہے۔ اسی لیے جب آپ نے کہا جو چیز مانگنا ہے مانگ لو، میں نے سوچا 15 سال سے اس شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوں، کبھی اس شوہر کو تکلیف نہیں پہنچی، لگتا ہے اس شوہر کا ایمان مشکوک ہے۔ میرے دل میں خیال آیا مشکوک ایمان والے شوہر کے ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے، اسی لیے طلاق مانگ لینا زیادہ بہتر ہے۔ جب ہم جا رہے تھے راستہ میں آپ کو تکلیف پہنچی، چوٹ لگی، تو میرا وہ اشکال ختم ہو گیا، میرا سوال ختم ہو گیا، مجھے یقین ہو گیا آپ کا ایمان مضبوط اور پختہ ہے، اسی لیے اب مجھے طلاق لینے کی ضرورت نہیں۔ آج کل بیویاں لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں، طلاق مانگتی ہیں، وہ دینی معاملہ نہیں ہوتا، دنیا کے معاملات میں الجھ جاتے ہیں، دنیا کے معاملات میں جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، دنیا کے معاملات میں جھگڑنے کی وجہ سے، الجھنے کی وجہ سے طلاق مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ صحابہ تھے، وہ بھی بیویاں تھیں، وہ بھی صحابیات تھیں کہ دنیاوی معاملات کی وجہ سے طلاق نہیں مانگتی تھیں، دینی معاملات کی وجہ سے اگر ضرورت پڑتی تھی تو طلاق مانگ لیتی تھی۔